ماشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی آپ کا۔ 12واں پارہ سورہ یوسف، پہلا رکوع سورہ یوسف کا اور اس کا تعارف مختصراً پیش کرتا ہوں۔ سورہ یوسف قرآن پاک کے 12ویں پارے کے اندر موجود ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یعنی نام 24 مرتبہ آیا، اور اس صورت کو اس وقت نازل کیا گیا جب یہود جو ہے وہ مستقل سوالات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کیسے پہنچے، یہ تو شام میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے سوالات کر کے امتحان لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک تو ان کے جواب دینے کے لیے اس صورت کو نازل کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور ان کی تمام تفصیلات بیان کر دی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جب ان کے سب احوال بتائے تو وہ حیران ہو گئے کہ محمد تو کہیں پڑھنے نہیں گئے، کسی سے ملنے نہیں گئے، کسی راہب کے پاس نہیں گئے، تو یہ ساری باتیں منون کیسے بتا دی؟ وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو ایک تو اس صورت کو نازل کرنے کا یہ مقصد تھا، اور دوسرا اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جہاں یہود کو لاجواب کر دیا جائے وہیں پر انسان کے بے شمار مسائل کا حل اس کے اندر پیش کیا، یعنی انسان کی فکری، ذہنی اور عملی سطح پہ جو بہت ساری پیچیدگیاں تھیں اس کو اس میں کھولا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو، اس قصے کو قرآن نے کہا کہ نحنو نقص علیک احسن القصص، اس کو احسن القصص کہا گیا۔ قصے قرآن میں کافی بیان ہوئے، لیکن خود قرآن نے اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، وہ بھی نبی، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھی نبی۔ یعنی 4 پشتیں لگاتار نبوت میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو یوں فرماتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ کیا بات! یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف اس انداز سے حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اس صورت کے اندر سب سے ابتدا میں وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کے سبب سے حضرت یوسف علیہ السلام شام سے مصر پہنچے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جو اپنے والد سے ذکر کیا۔ وہ خواب یہ تھا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے والد، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا وہ سمجھ گئے، کیونکہ پیغمبر تھے، انہوں نے فوراً یہ بات کہی اپنے بیٹے سے، حضرت یوسف سے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے باقی بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ ایک تو اس چال چلنے کی وجہ یہ تھی کہ انسانی سطح پہ، بشری سطح پہ بھائیوں میں ایک تھوڑا سا کمپٹیشن اور حسد یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہی ہیں۔ دوسرا رئیس بھائی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اپنے باقی بھائیوں کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے 2 جو ہے وہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی بیوی حضرت راحلہ سے تھے، اور دوسری بیوی سے باقی یعنی لایا سے باقی بیٹے تھے جو 10 تھے۔ تو 12 بیٹوں میں سے 2 سوتیلے تھے، تو سوتیلے بھائیوں میں ویسے ہی تھوڑا سا ایک حسد والا معاملہ، ایک اس طرح کا معاملہ رہتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ خواب اپنے باقی بھائیوں کو مت سنانا۔ اچھا، وہ جو باقی بھائی تھے وہ مختلف موقعوں پر اس بات کو نوٹ کرتے تھے کہ والد صاحب جو ہے وہ بچوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، یعنی ہمارے سوتیلے بھائی بنیامین اور یوسف پر، ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا حسد اور بڑھ رہا تھا، اختلاف اور بڑھ رہا تھا، ناراضگی بھائیوں سے اور بڑھتی جا رہی تھی۔
اب یہ دیکھیں کہ حسد انسان کو کس طرح منفی راستوں پر لے جاتا ہے، یہ اس جگہ پہ پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ تو ہم پر توجہ کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ توجہ حضرت یوسف پہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے مسلسل یہ دیکھا، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ تو جوان اولاد ہیں، یہ مجھے بھی سنبھال سکتے ہیں، ان کو تو توجہ کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی بچوں کو ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت الامری پر مبنی سوچ تھی۔ انہوں نے حسد کی آگ میں کسی اور انداز سے سوچا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ عجیب ہیں، ہم جوان ہیں، ہم زیادہ کارآمد ہیں، اپنے باپ کو سنبھال سکتے ہیں، ہم فائدہ مند ہیں، لیکن وہ توجہ بچوں پہ دیتے ہیں۔ تو حسد انسان کو منفی راستوں پہ لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ان بھائیوں نے طے کر لیا کہ ہم یوسف کو قتل کریں گے۔ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا اور پھر اسی ارادے سے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم یوسف کو سیر کرنے کے لیے لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا، ان کے بھائیوں نے کہا آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ بیٹوں نے کہا ہم لے جائیں گے، خیال رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس علاقے میں گو کے بھیڑیے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ بات کہنے کے انڈائریکٹ انداز میں سمجھایا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بے فکر ہو جائے، ہم خیال رکھیں گے، ہم دھیان رکھیں گے، ہم ساتھ ہیں، ہم جوان ہیں، ہم ہٹے کٹے ہیں، ہم ان کو خوب، آپ بے فکر ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے لیے، اور جب لے کر گئے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے، اور ایک بھائی کندھے سے اتارتا نہیں تھا، دوسرا بٹھا لیتا تھا۔ یہ اس وقت تک جب تک کہ یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہے، اور جب یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے یعنی والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو کندھے سے ہی اٹھا کے حضرت یوسف کو پھینک دیا، پٹک دیا نیچے، اور پھر وہ جو حسد تھی، جو بھڑاس تھی، وہ ساری نکالنے لگے کہ تم جو ہے وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے، تم نے کیا دیکھا، کن کو دیکھا خواب میں، کون تمہیں سجدہ کر رہا تھا، بلاؤ ان کو اپنی مدد کے لیے، اور ابو تو تم پر زیادہ توجہ دیتے، اب ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ ساری بھڑاس وہ نکالنے لگے اور تانے دینے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ایک بھائی مجھ پہ غصہ کر رہا ہے، تو دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے اس سے زیادہ غصہ کیا تو تیسرے بھائی کے پاس گئے، اور غصہ کیا کرتے کرتے سب سے بڑے بھائی یہودا کے پاس گئے، اس نے تھوڑی شفقت کی تو سارے بھائی غصے میں آ گئے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم کس مقصد کے لیے آئے؟ تو بڑے بھائی نے کہا پھر جس مقصد کے لیے آئے ہو یہ کرو، یہ کیا اس کو ڈانٹ رہے ہو، اس کو مارنا ہے تو مار دو، یہاں پہ جنگل میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں اس کو ڈال دو، وہ کنواں سوکھ چکا ہے، اس میں زہریلے جانور ہے، کوئی آتا جاتا نہیں ہے، ایسا کرو اس میں پھینک دو۔ انہوں نے یہ طے کیا اور اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے، اور لوٹ کر یہ جو آج آپ نے قاری صاحب جہاں سے آغاز کیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص لے کر آئے خون والی، اور کہا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے جب دیکھا یہ معاملہ کہ وہ قمیض خون والی لے کر آئے ہیں، اچھا اس پہ خون بھی بکرے کا لگا کے لائے تھے کہ یہ حضرت یوسف کا خون ہے۔ یعقوب علیہ السلام سارے معاملے کو دیکھ کر سمجھ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو یعقوب شام میں بیٹھ کر مصر کے یوسف کی خوشبو سونگ لیتے ہوں، انہیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کپڑے پہ بکرے کا خون ہے یا میرا اپنا خون ہے، انہیں یہ نہ پتا ہو۔ حضرت یعقوب نے اس کپڑے کو، قمیض کو لینے کے بعد کہا کہ مجھے حیرت ہے، اتنا سمجھدار بھیڑیا کہ قمیض پر کہیں دانت کے نشان نہیں، اور اندر سے یوسف کو کھا گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، فصبر جمیل، بس میں صبر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا اور بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ وہ تو نور نبوت سے دیکھ چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یوسف کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کس مقام پر پہنچائے گا۔ جب انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تو اللہ نے عرش پہ جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل میرا یہ بندہ یوسف تے پر پہنچنے سے پہلے تو پہنچ جا اور اپنے پر کا سہارا اس کو دے۔ یوسف ادھر گرتے ہیں اس سے پہلے کہ کنویں میں
کنویں کی تہ پر جا کے چوٹ لگتی، گرتے ٹکراتے، حضرت جبرائیل عرش سے آتے اور اپنے پر بچھاتے اور ان کو محفوظ کر کے کنویں میں ایک مقام پہ رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت 3 دن تک ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتا ہے، انہیں مختلف اشارات بھی دیتا ہے، تسلی بھی عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم اس طرح ہم نے حضرت یوسف کو زمین پہ استقرار عطا کیا، یعنی استقرار یہ عطا کیا کہ 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہیں پیاس لگی، انہوں نے پانی کے لیے جب ڈول اندر ڈالی تو بجائے پانی کے ایک بچہ آیا خوبصورت، وہ خوش ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بچہ مل جائے تو اس کو بیچ دیا جاتا تھا، اس کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ آتا تھا، رقم آتی تھی، تو خوش ہو گئے کہ ہمیں مال مل گیا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والے لے کے شہر میں بیچ دیا، اور جب شہر میں جا کے بیچا تو خریدنے والا عزیز مصر تھا، یعنی جو شاہ مصر کا جو وزیر سپہ سالار تھا، ان کی فوج کو جو دیکھتا تھا، اور ایک عزت دار شخص تھا وہ۔ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا عزیز مصر، یہ عزت دار شخص کے لیے مصر میں استعمال کیا جاتا تھا، یہی لقب بعد میں حضرت یوسف کو بھی ملا، لیکن عزیز مصر کا اصل نام تھا فوتیفار۔ یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ کی حفاظت، پوری سپہ سالار اور فوجوں کی حفاظت، جنگ کب لڑنی ہے نہیں لڑنی ہے، آپ دور جدید میں جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس وقت کا سمجھ لو کہ وہ چیف تھا تمام ان کی آرمی کا، ان کے تمام جتنے بھی لڑنے والے سپاہی تھے اس کا، وہ خریدار تھا اس کا، اور اس نے دیکھا اتنا خوبصورت غلام، تو اس کو اولاد بھی نہیں تھی، انہوں نے جب اس کو خریدا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ بڑا خوبصورت غلام ہے، مجھے غلام نہیں لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اس کو غلام بنا کے مت رکھنا۔ اور اس نے عزیز مصر نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح گھر میں رکھا، پالا بڑا کیا ناز و نعم میں، اور سارے اختیارات گھر کے اس کے حوالے کر دیے، یعنی ہر طرح کا اختیار حضرت یوسف کو دے دیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یوسف کو اس طرح تمکن عطا کیا۔ آپ دیکھیں رئیس بھائی کے حسد کے زوم میں انہوں نے تو کوشش کی ہم اس کو نقصان پہنچائیں، لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے، بندہ اپنے تحت تو کوشش کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں نے تو اس کو نقصان پہنچا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو حفاظت دی، اور جو اللہ نے اس کو عزت دینی تھی، حضرت یوسف کے لیے جو عزت لکھ دی گئی تھی، نقصان پہنچانے والا بھی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے، دانستہ اور نہ دانستہ اس کام میں لگ گیا جو اللہ کی منشا تھی۔ یعنی بندہ بظاہر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن جب عزت دینے والا اللہ ہو تو وہ نقصان بھی اس کی عزت کا باعث بن جاتا ہے، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلے پارے میں بھی، چونکہ اس کے مزید تفصیلات موجود ہے تو اس پر گفتگو کی جائے گی کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر میں سے پھر جیل میں پہنچے، اور جیل سے پھر شاہ مصر کے پاس پہنچے، اور شاہ مصر کے پاس پہنچنے کے بعد کس طرح مصر کی وزارت، اختیارات اور تمکن ملا، اور پھر اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی 40 سال بعد، اور سارے بھائی شرمندہ ہو کے سجدہ ریز ہوئے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا میں دیکھے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پارے کے اندر اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب، بہت عمدہ انداز میں احسن القصص یعنی سورہ یوسف کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو آپ تک پہنچی، بہت عمدہ انداز میں تفسیر فرما رہے تھے علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARY QTV کا یہ اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو اہتمام ہے تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کا فیضان اور قرآن کا عرفان نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔